سب سے پہلے میں اپنی گفتگو اس سرزمین کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جس سرزمین پر ایک زمانے سے یہ سب ظلم و ستم کی جو ہے انتہا کر رکھا ہے غیروں نے. اس سرزمین کے بارے میں پہلے کچھ اپنی معلومات میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو سورت ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سورت بنی اسرائیل، تھوڑی سی تاریخ پیچھے سے لیتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بنی اسرائیل کون ہے، جس کو ہم آج کے زمانے میں یہودی کہتے ہیں. قرآن نے اس کو اسرائیل کہا ہے. اور یہ اسرائیل کون ہے، تھوڑا 2000 3000 4000 سال پیچھے کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس دنیا کے اندر پوری کائنات میں 3 بڑے مذاہب آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو حکومت کی. ٹھیک ہے، 3 بڑے مذاہب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات میں حکومت، سلطنت، بادشاہت، عزت، رفعت، بلندی اللہ نے عطا فرمائی. 3 بڑے بڑے. سب سے پہلے اس دھرتی اور روئے زمین پر ایک بڑا مذہب آیا، ایک بڑا مذہب. وہ کون ہے؟ جیسے کہ ہماری تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، جو تقریباً 4000 سال پیچھے کی بات ہے. اور یہ کوئی صحیح کیلکولیشن تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو 4000 بتائیں، 4.5 بتائیں، 4.25 بتائیں، 3.5. ایک اندازے کے مطابق انبیاء اس سے پہلے بھی آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء ہیں. نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور انبیاء. لیکن ان کی تاریخ ہمیں جو ہے اور تسلسل تناسب ہمیں نہیں ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ابراہیم علیہ السلام سے ہی اس کو ہم جو ہے تسلسل کے ساتھ بیان کر پاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں کئی جگہ میں سنایا آپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ان کو ابو الانبیاء بھی کہا گیا. کیا کہا گیا؟ نبیوں کے باپ. اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے سنا ہے کہ بچپن سے 55 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زندگی ان کی آزمائش میں ان کو ڈالے رکھا، حتیٰ کہ 90 پر 5 یا 80 پر 5 سال کی عمر میں ایک اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی 90 سال کی عمر میں اللہ نے مانگی. وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے 100% امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خلعت کا جوڑا عطا فرمایا اور کیوں فرمایا؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ ابراہیم میرے دوست ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو مقام. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت و شرافت عطا فرمائی کہ آپ کے نسلوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آپ کی نسل میں سینکڑوں نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. ہمیں اتنا علم نہیں ہے، ہمیں تو چند پیغمبروں کا نام جانتے ہیں. لیکن پے در پے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے ایک تھے اسحاق علیہ السلام، ان کا بیٹا تھا ایک اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے نسل میں ایک بیٹا آیا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے بنیامین علیہ السلام. اس کے بعد یوں ہی نسل چلتی رہی، ہزاروں کے تعداد میں ان کے نسل میں اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمائے. ان کی 2 بیویاں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں بھائی؟ 2. ایک کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ سارہ علیہ السلام. جب یہ مصر سے ہجرت کر کے وہاں کے ماں باپ نے ان کو ستایا، میں گزشتہ کئی جمعہ پہلے یہ واقعہ سنایا. وہ نکلے اور فلسطین کے راستے سے جب گزرنے لگے تو فلسطین سے ملک شام جانے لگے. مصر سے نکلے فلسطین سے ملک شام کو جا رہے تھے تو فلسطین کے بادشاہ نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کے بیوی بالوں کے ساتھ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیبی انتظام سے آپ کی بیوی کی اور آپ کے جان مال نظام کی حفاظت فرمائی. تو اس بادشاہ نے ایک خادمہ آپ کو دی، ایک لونڈی، ایک غلام، ایک خادمہ ہدیہ دیا.
جن کا نام حاجرہ لکھا ہوا. وہ حاجرہ آپ کو ہدیے میں ملی تھی. رستہ چلتے ہوئے آپ نے ان سے نکاح کیا اور جا کر کے ان کے شام میں آپ آباد ہو گئے. پھر حضرت حاجرہ کے بغیر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اولاد حضرت اسماعیل آپ کو عطا فرمائی. حضرت سارہ سے ایک اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کو عطا فرمائی. حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت اسحاق بھی کہتے ہیں اور ان کو حضرت اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. بس بھائی اسرائیل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یہودی عیسائی. ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں ان کو بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. ایک سورت ابھی جو پہلے پڑھی نا خطبے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل. ان کا بہت مفصل تذکرہ ہے پورے سورت میں، تفصیل سے ان کا تذکرہ دیا اور بہت ساری اس کی باتیں بیان فرمائی ہے سورت بنی اسرائیل میں. میں اس بحث میں بھی نہیں رہوں، بہت لمبا. اب کا جو ہمارا موضوع ہے اصل میں اس طرف ہونا چاہتا ہوں تھوڑی سی تاریخ بتا کر کے. تو اسحاق علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام. اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، دونوں طرح سے آپ بول سکتے ہیں. اسرائیل کی اولاد یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد، جن کو آج ہم یہودی کہتے ہیں. اس کے بعد ایک بیٹا ان کا اسماعیل علیہ السلام تھا. اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی جو ہے پیغمبر اسماعیل پیدا فرمایا. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک نبی آئے اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے اور کوئی نبی نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی اور اسحاق علیہ السلام سے سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام آئے. یہودیوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا. تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب اور سب سے پرانا مذہب، سب سے بڑا مذہب جس کو اللہ نے طاقت دی، حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہ دی، وہ کون لوگ تھے؟ یہودی، اسرائیل. ہزاروں سال تک انہوں نے حکومت کی مصر میں، فلسطین میں، اور ان کا قبلہ اور ان کا مرکز کون سا تھا؟ بیت المقدس، جس کو سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہرات سے، یاقوت سے، زمرجد جو ایک قسم کا اعلیٰ قسم کا پتھر، اس سے انہوں نے تعمیر کرائی. یہ سلیمان علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں. یہ بھی یہودی یعنی بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو بیت المقدس اور ان کا قبلہ تھا. اور یاد رکھیے یہ بیت المقدس تمام مسلمانوں کا، تمام مذہب کا قبلہ اول ہے. بیت اللہ سے پہلے تمام انبیاء کا، ہمارے نبی کا بھی اول اور مسلمانوں کا بھی اول قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس. اور بیت المقدس جس کو کہتے ہیں مسجد اقصی، اور یہ کہاں ہے؟ فلسطین میں. اور یہ بیت المقدس یہودیوں کا بھی مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اور عیسائیوں کا بھی مقدس وہ جگہ ہے. اب آئیے بیت المقدس جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کا قبلہ بنایا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کا بھی وہی قبلہ تھا. بیت المقدس کے طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے ہم. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ بنا دیا. تو اس طرح سے یہ تین بڑے مذہبوں کا قبلہ بیت المقدس ہے. اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں میں، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے؟ کون مسلمان اس میں جس کے دل میں خیال نہیں ہے اللہ مجھے بیت اللہ کا دیدار کرا دیجیے؟ آتا ہے نا خیال میں؟ اللہ مجھے مسجد نبوی کی زیارت کرا دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ بیت اللہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، مسجد نبوی میں ایک نماز، یعنی اب جو ہم نماز ادا کریں گے جمعے کی، تو اگر ہم یہ جمعہ بیت اللہ میں کریں گے تو 1 لاکھ جمعے کا ثواب ہم کو ملے گا۔ بولو کس مسلمان کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے؟ 1 لاکھ کیا زندہ ہم رہیں گے بھائی؟ 1 لاکھ سال ہماری عمر ہوتی کیا؟ 1 لاکھ جمعہ ہم پڑھ پائیں گے زندگی میں؟ جتنی چاہے دوائی کھا لو، جتنا چاہے آپ جینے کی تمنا کر لو، 1 لاکھ جمعہ تو نہیں ملنے والے، نہیں دکھ رہا ہمارا۔ کوئی سال کے 360 دن ہی ہوتے ہیں، ہفتے میں 1 جمعہ آتا، کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن اگر آپ 1 جمعے کی نماز مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو اللہ 1 لاکھ جمعے کا جو ثواب، اور اگر وہی جمعہ آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو کتنا؟ ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 جمعے کا ثواب۔ ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی اس روئے زمین پر ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک روایت کے مطابق 25,000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا جو ثواب وہاں بھی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میں، آپ کے دل میں تمنا اٹھتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہاں حج پر یا اگر حج پر نہیں تو عمرے پر ضرور گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے تو ان کے دل میں تمنا ضرور ہوگی کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ مجھے عمرے میں جانا ہے اور مسجد حرام مسجد نبوی کی زیارت کرنی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی ہے کہ مجھے مسجد اقصی کی زیارت کرنی ہے؟ نہیں آئی ہے خیال، نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اور ان کی جو ہے وہاں پر پکڑ ہے اور ظلم و زیادتی ہے۔ جو مسلمان وہاں جاتا ہے اس پر ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اور حصار بندی لگی ہوئی ہے، پابندی عائد کیا ہوا ہے جس سے مسلمان پریشان ہے۔ اب یہ بتاؤں میں آپ کو کہ وہ پابندی کیوں ہے، کیسے ہے، کیا ہے؟ قرآن نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر! اور کیوں یہودیوں کا قبضہ ہے مسجد اقصی پر؟ قرآن کریم کی انہی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، بڑا بے نیاز ہے وہ ذات، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ ذات، پروردگار عالم کی ذات بے نیاز ہے، ہر قسم کے عیبوں سے وہ پروردگار پاک ہے۔ لوگ سواری کا محتاج ہے، ہوائی جہاز کا محتاج ہے، آج لوگ موٹر کار کے محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان، پاک ہے میری ذات، میں کسی قسم کی سواری کا محتاج نہیں، موٹر کار ہوائی جہاز کا محتاج نہیں۔ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ پروردگار جس نے اپنے پیغمبر اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طریقے سے، معجزانہ طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، دیدار کرائی، معجزے کے طور پر پہنچایا۔ موٹر کار کا استعمال نہیں کیا، ہوائی جہاز کا استعمال نہیں کیا، اور کسی سواری کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے معجزے کے طور پر اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات میں مسجد اقصی کی زیارت کرائی۔ مسلمان
مسلمانوں ہر مومن کے دل میں شوق ہونا چاہیے مسجد اقصی کی اللہ زیارت کرا دے وہ مسجد اقصی جس کو سلیمان علیہ السلام نے سونے چاندی سے تعمیر فرمائی ہیرے جواہرات سے تعمیر فرمائی یاقوت زبرجد سے تعمیر فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا او میرے پیغمبر او میرے محبوب آخر وہ سونا چاندی کہاں گیا وہ ہیرے جواہرات کہاں چلے گئے وہ ہیرے جواہرات یاقوت زبرجد کہاں چلے گئے جو سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی تھی اتنا سونا کہاں گیا اتنا چاندی کدھر چلا گیا اتنے ہیرے جواہرات کون لے گیا فرمایا کہ جب یہودیوں نے ناقدری کی اللہ کی نافرمانی کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرو گے گناہوں کا ارتکاب کرو گے دنیا میں یہ سزا ملے گی مسجد اقصی تم سے چھین لی جائے گی اور غیروں کا تسلط تم پر ہو جائے گا چنانچہ بخت نصر نے یہودیوں پر قبضہ کر لیا مسجد اقصی کو آگ پر چھین لیا سارے سونا سارا چاندی 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر کے بخت نصر بابل لے کر کے چلا گیا اور آج تک اس کے قبضے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک میری نسل میں سے میری اولاد میں سے حضرت حسن علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک بندے کو اللہ کھڑا کرے گا جس کا نام ہوگا محمد بن حسن اور وہ مہدی ہوں گے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے ہدایت کا چراغ عطا فرمائیں گے اس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت عزت اور مقام عطا فرمائیں گے اور وہ مسجد اقصی کو آباد کرنے کے لیے جہاد کریں گے ان کے ہاتھ میں مسجد اقصی فتح ہوگا پھر وہ سارے کا سارا 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر کے وہ پھر دوبارہ مسجد اقصی میں لا کر ڈال دیا جائے گا وہ محفوظ ہے یہودیوں کی گناہوں کی سزا اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائی کہ ان سے مسجد اقصی چھین لیا گیا کون مسجد اقصی جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد اس کے قریب میں بڑی برکتیں رکھی ہے لنریہ من آیاتنا اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کی نشانیاں دکھاؤں گا عجیب و غریب حکمتیں بتاؤں گا الذی بارکنا مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے بڑی برکت رکھی ہے کون سی برکت ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا اللہ فرماتی ہے ہم نے ظاہری برکت بھی رکھی ہے باطنی برکت بھی رکھی ہے مسجد اقصی فلسطین میں برکت ہے غزہ میں برکت ہے ملک شام میں برکت ہے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی شہر ہے لبنان ہے مصر ہے جارڈن ہے ان تمام علاقوں میں ہم نے ایسی برکت رکھی ہے دنیاوی برکت عجیب و غریب چشمے ہیں باغات ہیں کھیتیاں ہیں کثرت سے وہاں زیتون پیدا ہوتا ہے کثرت سے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں اور کثرت سے وہاں انار کے درخت پیدا ہوتے ہیں اے کاش کبھی جاؤ تاکہ ان لوگوں سے ملاقات کرو عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے دنیا کی رحمتیں برکتیں ان کے چہروں کو دیکھو سرخ صحت مند دکھائی دیں گے عجیب و غریب نوجوان دکھائی دیں گے اور فرمایا باطنی برکتیں ہم نے ایسی رکھی ہے تمام کائنات کا قبلہ ہم نے اس بیت المقدس کو بنایا ہے تمام نبیوں کا قبلہ تمام ولیوں کا قبلہ اور ملک شام چلے جاؤ ہزاروں نہیں لاکھوں پیغمبروں کی قبریں وہاں ملیں گی مسجد اقصی کے ارد گرد چلے جاؤ ہزاروں انبیاء
کرام کی قبریں ملیں گی، ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی۔ اللہ فرماتی ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں جا کر کے وہاں دیکھو اللہ نے کیسی برکتیں رکھی ہے، کیسی حکمتیں رکھی ہے۔ آج یہودیوں کا اس پر تسلط ہے، قبضہ ہے، آج مسلمان پریشان حال ہے، چھوٹی سی جگہ غزہ ہے، آج کتنے برسوں سے وہاں جنگ چل رہا ہے، نہتے مسلمان کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، لیکن مسجد اقصی کی آباد کاری کے لیے وہ پیچھے ہٹنے تیار نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ نہتے غریب مسلمان جن کے اوپر دوائیوں کی پابندی ہے، پانی کی پابندی ہے، کھانے کی پابندی ہے اور خوراک کی پابندی ہے، اس کے باوجود وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے یوں کہتے ہو لوگوں مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ساری کائنات کا یہ قبلہ ہے، مسجد اقصی تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ہم اس سے کسی طرح سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں گے لیکن اس کی آباد کاری سے ہم پیچھے ہٹنے تیار نہیں۔ اسرائیل ساری دنیا کی فوج لے کر، ساری طاقت و قوت کو لے کر مسلمانوں کو سب ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ ہے ایک دن وہ فتح ہو کر کے رہے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے قیامت سے پہلے اور فرمایا دجال کے آنے سے پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ساری دنیا میں حق اور باطل کا ایک جنگ چھڑ جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا رب کعبہ کی قسم وہ جنگ فلسطین کی سرزمین سے شروع ہوگا، اسی سرزمین سے آخری جنگ، فیصلہ کن جنگ جس کو اسرائیل نے ہفتے کے دن سے شروع کر دیا ہے اور حماس ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، لیکن حماس پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ٹینکوں سے، بارود سے، میزائلوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ اللہ کی قسم اٹھا کر کے دیکھو اس طرح وہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں، وہ پتھروں سے پھینک کر کے لڑائی کر رہے ہیں، پرندوں کی طرح، ابابیل کی طرح ان پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر رہے ہیں اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کو پھر بھی تیار نہیں۔ کیا یہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کا وہ قبلہ نہیں ہے؟ یاد رکھو بات، نوٹ کرو آج یہ بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دو قبلہ عطا فرمایا، دو قبلہ۔ آپ اللہ توفیق دے آپ مدینہ منورہ جاؤ زیارت کے لیے، وہاں تو امن ہے، شانتی ہے، محفوظ ہے، مدینہ منورہ جائیے، وہاں ایک مسجد آپ کو ملے گی مسجد قبلتین کے نام سے، مسجد قبلتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے مسجد قبلتین میں، جن کا ترجمہ ہوا دو قبلے والے مسجد۔ توجہ کرو مسلمان، آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ظہر کی نماز ادا کرتے کرتے ابھی 2 رکعت نماز ادا ہوئی تھی، بار بار مسجد حرام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جاتی تھی، توجہ جاتی تھی، خیال جاتا تھا اور ایک دل میں خیال آتا تھا اے کاش یہ ہمارا قبلہ بن جاتا، یہ میرا قبلہ بن جاتا۔ 2 رکعت نماز آپ ادا کر چکے تھے، 2 رکعت نماز ابھی باقی تھی، اللہ کا حکم نماز میں آ گیا، جبریل امین نماز میں تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کا قبلہ بیت اللہ مقرر فرما دیا ہے، آپ مسجد حرام میں اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد آپ کا چہرہ قبلے کی طرف پھر کر کے مسجد حرام کی طرف ہو گیا۔ سوچو کیسا مقام ہوگا قبلتین کا کہ 2 رکعت نماز
اسی مسجد میں ابھی ادھر منہ کر کے نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت کے بعد آپ کا قبلہ اس طرف گھوم گیا اور سارے صحابہ جدھر حضور نے رخ کیا سارے صحابہ پیچھے پیچھے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین پڑ گیا. 2 قبلے والی مسجد. وہ نشانات آج تک بنے ہوئے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے زیارت کرنے کی. اللہ ہمت دے, پیسے دے, وسعت دے. اللہ تعالیٰ کا خوشحالی عطا فرمائے. دعائیں تو کرو, تمنائیں تو کرو, مانگو تو اللہ سے. ارے پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو جہاں ہم قبلتین کی بات کرتے ہیں ان قبلتین میں مسجد اقصی بھی قبلتین میں سے پہلا قبلہ وہ, دوسرا قبلہ بیت اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ توجہ کرو, ان دونوں قبلوں میں مسئلہ کیا ہے. پہلا جو قبلہ ہے مسجد اقصی وہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے نماز پڑھے اس میں چند صحابہ تھے اور تھوڑی ہی دن نماز پڑھے, زیادہ دن نہیں, اور تھوڑے صحابہ کو ملا. باقی جو صحابہ بعد میں ایمان لائے, جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے, ان کو قبلہ اول یعنی بیت المقدس کا قبلہ نصیب ہے. ان میں سے ہم بھی تو خوش نصیب ہیں, ہم کو بھی تو نہیں ملا نا, ہمیں بھی تو نہیں ملا بھائی, ہم یہاں آئے. لیکن جو صحابہ کے حضور کے ساتھ میں تھے ان میں سے کچھ صحابہ کو بیت المقدس. اچھا, باقی ہمارے نبی کے ساتھ تمام نبیوں کا وہی قبلہ, لیکن بیت اللہ ہمارے نبی کے سوا کسی نبی کا قبلہ نہیں رہا, کسی نبی کا نہیں. اور بیت المقدس تمام نبیوں کا قبلہ. تو ان دونوں قبلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص احکام اور خاص حکمتیں بیان فرمائی. آج میں اس کو واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. خاص حکمتیں بیت اللہ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ بیت اللہ میرا گھر ہے اور اس گھر کی ذمہ داری میری ہے. اس گھر کی ذمہ داری میری ہے. چنانچہ ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی تو انتقام کون لیا بھائی؟ سورۃ فیل یاد ہے آپ کو؟ فرمایا الم تر کیف 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 فعل ربک. دیکھو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح ہاتھی والوں کو ذلیل کر دیا. الم تر, کیا تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. پڑھو قرآن. کیف فعل, کس طرح ذلیل کیا, کس طرح رسوا کر دیا ہاتھی والے فوج کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا ذلیل کیا, کائنات میں ایسا دوسرا واقعہ آپ کو تو نہیں ملے. اگر آپ کو کوئی واقعہ ملے تو مجھے بھی سناؤ. یہ قرآن سنا ہے. اس سے زیادہ ذلت, اس سے زیادہ بے عزتی کہ وہ فیل جس کو یہ کہتے ہیں ابابیل پرندہ, اتنا کمزور نازک پرندہ کہ وہ اپنی چونچ سے وہ 1 گرام سے زیادہ کا پتھر کو اٹھا نہیں سکتی, اتنی کمزور ہے. اس کے باوجود جس ہاتھی پر پڑتا قرآن کہتا ہے من سجیل کہ وہ اس طرح سے اس کو کچومر بناتا تھا جس طریقے سے ہم کسی فروٹ کو مشین میں ڈالتے ہیں جوس نکالنے کے لیے تو اس کا رس باہر اور اس کا چھلکا اور اس کے یہ کچومر نکل باہر بن جاتا. اس طریقے سے ہاتھیوں کے فوج کو اللہ نے کچومر بنا دیا. اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے. قریش تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, مسلمانوں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ میں دیکھ لوں گا. لیکن اس کے برعکس مسجد اقصی ہے قبلہ اول مسلمانوں کا. اللہ نے پہلے دن سے وعدہ فرمایا مسجد اقصی کی ذمہ داری کی حفاظت میری نہیں ہے, وہ تم پر ڈالوں گا. مسجد اقصی کی حفاظت کی ذمہ داری بولو بھائی مسلمانوں پر ہے, مومنوں پر ہے. اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, جب تک تم نیکی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے مسجد اقصی تمہارا ہوگا. اور جیسے تم جو نافرمانی اور سرکشی کرو گے اسی طرح سے ذلیل کروں گا جس طرح یہودیوں کو کیا. پھر اس کے بعد یہودی چھین کر کے عیسائی, یہودیوں سے چھینا, عیسائی اس پر متعاقد ہوئے اور یہودیوں کو اللہ نے ذلیل کیا.
پھر مسلمان جب نیک بنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں عیسائیوں سے عمر فاروق نے مسجد اقصی آزاد کرایا، عزت عطا فرمائی. لیکن جب پھر مسلمان غفلت کا شکار ہوئے آج یہودی پھر قابض. تو اس سے یہ پتا چلا وَإِذْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہمارے پاس ایمانی قوت نہیں ہے. آج سرکشی ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ ہے. تو ہمیں بھائی آج دو کام ہر حال میں کرنا پڑے گا. نمبر ایک، مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہی ہے ہر حال میں. اس کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں ہر مسلمان کو. دو کام آزاد کرانے کے لیے دو کام کرنی پڑیں گے بھائی. نمبر ایک، گناہوں سے سچی پکی توبہ جو اللہ نے شرط رکھی یہودیوں کے لیے، یہ قیامت تک شرط ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ شرط کب تک ہے؟ قیامت تک. جو نافرمانی کرے گا اللہ اسے چھین دے گا. یہودی نے نافرمانی کی، عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. عیسائیوں نے نافرمانی کی، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا، اور مسلمان نافرمانی کے شکار ہوئے آج بھی یہودیوں کے پاس ہے. تو مسلمان گناہگار ہے. نمبر ایک، ہر مسلمان کو سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی اپنانی پڑے گی. نمبر ایک. نمبر دو، جو مسلمان آج وہاں لڑ رہے ہیں غزہ سے، لبنان سے اور حزب اللہ اور اسی طریقے سے دوسرے جو لوگ لڑ رہے ہیں اور اپنے سر گھر کی باتیں، ان کی حمایت اور نصرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم وہاں جا کر لڑ تو نہیں سکتے. ہم جو کچھ کرنا وہاں جا کے چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن علماء نے ہم سے درخواست کی ایک کام تو کر سکتے بھائی، اپنی اپنی جگہ رہ کر کے جتنا ہو سکے گناہوں سے بچ کر، روزے رکھ کر کے، اعتکاف کر کے، نفلیں پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے ہم مسجد اقصی کی آبادی کے لیے، اس کی آزادی کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. جو لوگ لڑ رہے ہیں اللہ ان کو صحت دے، قوت دے، عافیت دے. ہم ان کے لیے تہجد کو رو تو سکتے ہیں بھائی. اتنا کام ہر مسلمان کو کرنا پڑے گا. دو کام، گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنی ہے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی کی کیا تعلیم ہے؟ جب ایسے حالات ہم پر آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک عمل ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ ہے قنوت نازلہ. جب عذاب اس طریقے سے ہو، کوئی چڑھائی کر لے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال اس دار و خطرے میں آ جائے اور وہ جنگ پھیلتے پھیلتے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ہمارے نبی نے ہمیں قنوت نازلہ کی تعلیم دی ہے. یہ قنوت نازلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صحابہ دھوکے دے کر یہودی لے گئے تھے اور لے جا کر کے 70 صحابہ کو قتل کر دیے، شہید کر دیے. ایک صحابی بچ گئے تھے. وہ یہ کہ لاشوں کے بیچ میں وہ دب گئے تھے، بے ہوش تھے اور ان کو مردہ سمجھ کر کہ یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. جب ان کو ہوش آیا تو بیچ میں اپنے آپ کو پایا اور وہاں سے سیدھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول کو سنایا کس طریقے سے ہمارے ساتھ دھوکا ہوا. اور دھوکے میں 70 جانباز جس میں حافظ اور قاری اور عالم بہترین قاری تھے، سارے صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا. اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا. اتنا دکھ ہوا تھا کہ آپ نے کبھی یہودیوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی. فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر مصلی پر اللہ نے ان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آپ نے 40 دن تک بد دعائیں کی. 40 دن تک بد دعائیں. آج انہی یہودیوں سے پھر مسلمانوں کا ثابتہ ہے. انشاءاللہ اکثر مساجد میں قنوت نازلہ ہوا. بھائی ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آج سے قنوت نازلہ پڑھنے. ہم نیکی تقویٰ اختیار کریں، سچی پکی توبہ کریں اور جو کچھ ہو سکے نیکی اس نیکی میں اضافہ کیا کریں، قنوت نازلہ. قنوت نازلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ یہ جو ہے علی اتفاق ہے. باقی دوسری نمازوں میں اختلاف ہے. بعض جو مغرب میں عشاء میں بھی کہتے ہیں دوسری نماز میں اختلاف ہے، فجر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے، دوسری رکعت پوری کر کے ہم رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے قوما جس کو بولتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونے کو قوما کہتا ہے. تو قوما میں سجدے میں جانے سے پہلے ایک دعا ہے
میں نے ایک مصلی کو کہا تھا کہ وہ باہر لگانا ہے جس کو دعائے قنوت نازلہ کہتے ہیں، دعائے قنوت نازلہ، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اس میں کم بیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر، روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی اٹھائے تھے اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا مانگتے ہیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک دعاؤں میں بھی ہاتھ باندھنا مسنون ہے۔ جیسے آپ ثنا پڑھتے تو ثنا تو دعا ہے نا بھائی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، تو اس میں آپ ہاتھ اٹھا کے تو نہیں مانگتے نا، ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھتے ہیں، تو وہ بھی دعا ہے۔ یہ قنوت نازلہ بھی دعا ہے، تو حنفیہ کے نزدیک ہاتھ باندھ کر کے وہ دعا پڑھی جائے گی۔ اور جن لوگوں کو پیچھے یاد ہو وہ آہستہ آواز میں یعنی میڈیم آواز میں، نہ اتنی آواز بلند رہے کہ مسجد سے باہر آواز جائے اور نہ اتنا کم ہو کہ مسجد میں سنائی پڑے، بس تو ہے میڈیم آواز میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ تو جن کو یاد ہو تو وہ پیچھے پیچھے پڑھیں، اور جن کو یاد نہ ہو تو وہ پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آمین کہیں، یعنی جب امام صاحب سانس چھوڑ دیں تو آپ آمین کہیں، آمین، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین، وعافنا فیمن عافیت، آمین، وتولنا فیمن تولیت، آمین، وبارک لنا فیما اعطیت، آمین، وقنا شر ما قضیت، آمین۔ اس طریقے سے پوری دعا ہوگی اور آپ پیچھے پیچھے دہراتے رہیں، جن کو یاد نہ ہو وہ آمین آمین کہیں۔ اس کے بعد تب پھر جو ہے، ہاں ہمارے بڑوں نے ایک بات لکھی ہے، یہ جو دعائیں کہیں پڑھی جائیں گی ان کا ترجمہ اور استحضار ضروری ہے۔ اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ناحق مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، نہتے لوگوں پر بمباری ہوگی، معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں، بوڑھوں کا اور عورتوں کا بھی نہیں۔ اللہ ان مظلوموں کی حمایت کیجیے، ساتھ دیجیے، تو آپ پیچھے پیچھے ان کا استحضار کر کر کے دعا میں آمین 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 کہیں۔ باقی ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی وہ دعا پڑھنا ثابت ہے، ہاتھ باندھ کر کے بھی وہ دعا ثابت ہے، اس میں اختلاف میں ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دعاؤں میں کم بیشی کرنا بھی جائز ہے اور ٹھیک ہے، جن کو اور زیادہ دعا یاد ہو تو وہ اور زیادہ پڑھیں، جو اس مناسبت سے دعا ہو، جیسے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وغیرہ وغیرہ، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ حضرات فجر کی